السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اب کوارنٹائن کا یہ ٹائم اپنے گھر میں رہ کے گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ نفسیات کی شاخیں ہیں، اور اس کی 20 جو کلاسیفیکیشن یا برانچز ہیں وہ ہماری اس بک میں شامل ہیں۔ آپ اس میں سے ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو 12-13 جو ہیں وہ آپ نے اگر کویسچن آ جاتا ہے تو 12-13 آپ نے اس میں لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لینتھی یہ کویسچن ہے، 20 آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن اتنی آپ کی ہو جائیں، 10 سے اوپر ہوں تو ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نفسیات کی شاخیں ہیں، ماہرین نفسیات نے تحقیقات جو مختلف کیں تو اس کے بعد ان کے نفسیات کے مختلف جو نفس مضمون تھے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، علم میں اضافہ ہوا، نفسیات کے مختلف شعبے وجود میں آئے، اور امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن APA اس کی شارٹ فارم ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، انہوں نے نفسیات کی 48 سے زائد شاخوں کا ذکر کیا ہے، اور دور جدید میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ نفسیات نے کوئی تحقیق نہ کی ہو یا جہاں پہ نفسیات کا عمل دخل نہ ہو۔ تو یہ چاہے تعلیم کا شعبہ ہے، طب ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، بچوں کی پرورش ہے، ازدواجی تعلقات ہیں یا مجرم ہیں ان کی نفسیات ہے، مختلف جو فیلڈز ہیں وہاں پہ نفسیات کی شاخوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی ترقی اور وسعت اور افادیت کی دلیل یہی ہے کہ زندگی کے کسی شعبہ جو ہے وہ نفسیات سے خالی نہیں ہے، اس کے اطلاق سے خالی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی شاخ ہے وہ ہے عمومی نفسیات، انسانی نفسیات، جنرل ہیومن سائیکالوجی۔ عمومی نفسیات میں جو نارمل انسان ہوتے ہیں ان کے ذہنی اعمال، کیفیات و کردار کا سائنسی انداز میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو ذہنی کردار ہے اس کی عمومی خصوصیات اور ذہنی اعمال کے عوامل پر بھی بحث کی جاتی۔ اس میں یہ جو برانچ ہے یہ اس چیز سے ڈیل کرتی ہے کہ ایک فرد کی ذات جو ہے، نارمل فرد کی ذات میں جو کردار ہے، ذہانت ہے، عادت ہے، فکر، خواب، شخصیت، نشو و نما، جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ایک نارمل انسان کس طرح کے حالات میں کس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے، نشو و نما کے کس دور میں اس کے مختلف خصوصیات یا نفسیاتی تقاضے یا محرکات وغیرہ کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عمومی نفسیات جو ہے کہ وضع کردہ نفسیاتی اصولوں سے بچوں، نوجوانوں اور بالغوں کے ذہنی اعمال اور کردار کے مطالعے میں بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس میں اس چیز سے کے ساتھ ہی ڈیل کیا جاتا ہے کہ ایک عام نارمل انسان زندگی کی کس سٹیج پہ کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گا، اس کی ذہانت، عادات، فکر، خواب، شخصیت وغیرہ کس لیول کی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ذہنی اختلافات کی بجائے عمومی ذہنی کیفیات و خصوصیات عمومی نفسیات کا خاص موضوع ہوتی ہیں۔ جو نیکسٹ ٹائپ ہے یا کلاسیفیکیشن ہے وہ نموئی نفسیات ہے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی۔ اس میں جو بچے کی قبل از پیدائش سے لے کے زندگی پختگی کے دور تک فرد میں جس طرح کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی، جذباتی اور نفساتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ سب کی سب ڈیولپمنٹ کا، نشو و نما کا حصہ ہوتی ہیں۔ فرد کس دور میں کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، کس دور میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کس دور میں ان تبدیلیوں کی رفتار کیسی ہوتی ہے، ان تمام عوامل کا مطالعہ، ان تمام تبدیلیوں، عوامل اور اثرات کا مطالعہ نموئی نفسیات کہلاتا ہے۔ اب جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پہلے بھی کہ ایک انسان جو ہے اس کی نشو و نما کو 5 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قبل از پیدائش کا درجہ ہے، قبل از پیدائش، بالغ پن، بچپن، بلوغت اور پختگی۔ اب جو ایک نارمل بچہ ہوتا ہے 280 دن ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد پرورش پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بچپن کا دور شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالغ پن کا دور شروع ہو جاتا ہے، انفینسی پیریڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو پیدائش کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہے فرد بچہ مختلف کام سیکھتا ہے، 5 سال کی عمر تک بچہ چلنا بولنا سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور دیگر تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو قبل از پیدائش کا دور ہوتا ہے اس میں بھی بچے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک بالکل چھوٹے سے نطفے سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، خوراک اور جو ماحول ہے، ماں جو کچھ کھاتی ہے، جس طرح کے ماحول میں رہتی ہے اور جس طرح کے جذبات اور ذہنی کیفیت کا شکار ہوتی ہے وہ سب کچھ بچے کی نشو و نما پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر بالغ پن، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد اس وقت سے لے کے 5-6 سال کی عمر تک کا دور بالغ پن کا کہلاتا ہے۔ اس میں بچہ چلنا بولنا، بھاگنا دوڑنا سیکھتا ہے، یہ ساری عادتیں اس میں جو ہے اس پر بھی ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچپن کا دور شروع ہو جاتا ہے جو 5 سال کی عمر سے لے کے 11 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس دور میں بچہ جو ہے
توقعات بڑھ جاتی ہیں، اس کا تخیل نشو و نما پانے لگ جاتا ہے، بچہ کہانیاں بڑی گھڑ گھڑ کے بچے اس عمر میں سناتے ہیں، اپنے تخیل کی پرواز جو ہے وہ اپنی گفتگو سے ان کی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلوغت کا دور ہوتا ہے، 12-13 سال کی عمر سے لے کے 19-20 سال کی عمر تک کا۔ یہ بڑا ایک مشکل وقت ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ اس دور میں جسمانی تبدیلیاں، عضویاتی تبدیلیاں بھی بچے میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ جنسی طور پہ بالغ ہو گیا، لیکن ابھی بچہ جو ہے نہ تو وہ بچوں میں شامل ہوتا ہے، نہ ہی وہ بڑوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس دور میں بچہ جو بڑا ایک مشکل کا شکار ہوتا ہے، اس کو جو مسائل آتے ہیں ان سے نمٹنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پختگی کا دور فرد میں 20-21 سال سے 24-25 سال تک رہتا ہے۔ اس دور میں فرد ایک مکمل مرد یا عورت کا روپ دھار لیتا ہے، ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی اس کی نشو و نما ہونی ہوتی ہے، لمبائی چوڑائی جو ہونی ہے وہ اس دور میں ہو جاتی ہے۔ ذہنی طور پہ بھی وہ ایک پختہ انسان بن جاتا ہے، اس کا روزگار، نکاح، شادی، پرورش، اطفال، گھریلو ذمہ داریاں وغیرہ اس ایج میں عموماً انسان جو ہے وہ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، یا ان میں سے کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو جو ان جو ماہرین نفسیات نموی نفسیات نے انسانی نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی بہت سی مفید اور عملی معلومات فراہم کی، اور ان معلومات سے ماہرین نفسیات، اساتذہ، ماہرین تعلیم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے معاشرتی نفسیات ہے۔ معاشرتی نفسیات کا تعلق معاشرے سے ہے کہ معاشرے میں انسان کس طرح کے رویوں کا، عقائد اور جو اس کے ذہنی اعمال ہے، کردار ہے، رویہ اور اعتقادات ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کے سماج میں پرورش پانے والے فرد کے جو یہ رویہ، عقائد وغیرہ وہ کیسے ہوں گے۔ تو ان سب کا جو ہے اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ جیسے ارسطو نے کہا کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان فطری طور پہ ایک سماجی حیوان ہے اور لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے ان کا کردار، ان لوگوں کے رویے انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے جو گروپ میں رہتے ہیں، جب ہم رہتے ہیں تو لوگ جو جس طرح کے ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کی جو رائے عامہ ہوتی ہے وہی ہمارے اندر وہی عادتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ سب لوگ اردو بولتے ہیں تو آپ اردو بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سب پنجابی بولتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ پنجابی بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ معاشرے کے رویے، لوگوں کے گروہ جن میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب وہ معاشرے کا جو گروہ ہے وہ کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی آپ کا معاشرہ ہیں، آپ کی کلاس میں پڑھنے والے لوگ بھی آپ کا معاشرہ ہیں، ان سب کے رویے آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو رویوں کا اثر ہے بعض مرتبہ گروپ میں جب آپ رہتے ہیں تو یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی گروپ اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو جو بچے ہیں اس میں جب کام کرتے ہیں تو کوئی بچے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی بالکل ذمہ داری نہیں لیتے، حالانکہ اگر سب کو انڈیویجول الگ الگ اسائنمنٹ دی جائے تو سب اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب گروپ میں دی جاتی ہے تو کچھ بچے کام کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کام کرنے والے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ جو کام نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ تیز کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ معاشرتی مثبت اور منفی دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اس طرح آپ کی بک میں اگزامپل ہے کہ ایک ایتھلیٹ دوسرے ایتھلیٹس کی موجودگی میں بہت تیز دوڑے گا۔ کئی لوگ جو اکیلے سفر کرنا پسند کرتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے، بک ہاتھ میں ہے، کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، مونگ پھلی کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن کئی لوگ بڑے بوریت کا شکار ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ سفر کر کے مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف رویے ہوتے ہیں، ان کو معاشرتی نفسیات میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کبھی بھی جو فرد واحد ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ناقص کارکردگی کا، کیونکہ صرف ان کو اکیلے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اسی لیے وہ گروپ میں کام کرتے ہوئے جو ہے اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے کہ کون سا ہم اکیلے کام کریں، باقی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ذمہ داری لیں، یا وہ کر لیں گے ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں معاشرتی نفسیات میں، ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تجرباتی نفسیات۔ تجرباتی نفسیات یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا تعلق تجربہ گاہ سے ہے۔ تجربہ گاہ میں یا ایکسپیریمنٹس کے ذریعے جو انسان ہے اس کے فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تجربات نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی نفسیاتی تجربہ گاہ بنائی گئی تھی وہ 1879 میں جرمنی کے شہر لائپزگ میں قائم کی گئی تھی۔ تو اس تجربہ گاہ کی پیروی میں دنیا میں اور بھی کئی ممالک نے اپنی اپنی نفسیاتی تجربہ گاہیں قائم کی تھیں۔ یہ جو تجربہ گاہیں ان میں جو ہے ایک کنٹرول
حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ فرد کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گا. جس طرح اگر آپ کو ساری سہولیات دے کے کچھ پڑھایا جائے تو آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اسٹڈی کی جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو پہلے تجربہ گاہ میں چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو عام لوگوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. تو تجرباتی نفسیات نے تعلیم اور طب کے شعبے میں انسانیت کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور بہت سارے معاملوں میں, بہت سارے مسئلوں میں بہت زیادہ مدد فراہم کی ہے. کیونکہ جو تجربات ہوتے پہلے انسانوں اور حیوانوں پہ کیے جاتے ہیں, ان کے ذہنی اعمال اور کردار سے متعلق مفروضوں کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہمارے تجربے کا رزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو ہم ان کو عام لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے. اس کی مثال اس طرح کہ پہلے جب کوئی نئی میڈیسن بنتی ہے تو اس کو پہلے کچھ والنٹیئرز رضاکاروں کے اوپر ٹرائی کیا جاتا ہے. ان کا اگر رویہ صحیح ہوتا ہے, ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو پھر عام لوگوں کے لیے اس کو مارکیٹ میں فراہم کیا جاتا ہے. جو پانچویں نیکسٹ جو ہے انڈسٹریل سائیکالوجی, صنعتی نفسیات. صنعتی نفسیات آجر امپلائر اور مزدور امپلائی کے باہمی تعلقات, صنعتی پیداواری ماحول میں بہتری استعداد کار بڑھانے کے طریقوں اور صنعت و حرفت کے دیگر نفسیاتی پہلوؤں سے بحث کرتی ہے کہ کس طرح سے ایک صنعت کے اندر جو مالک ہے اپنے مزدوروں سے زیادہ کام لے سکتا ہے, اچھے طریقے سے کام لے سکتا ہے, ان کی انرجی کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. نفسیات کی اس شاخ نے پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں بہت زیادہ ترقی پائی تھی اور باقاعدہ سائنس کا روپ دھار لیا تھا. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں منسٹربرگ نے اپنی کتاب دا سائیکالوجی آف انڈسٹریل ایفیشنسی میں لکھتا ہے کہ صنعتی نفسیات کا تعلق صنعت کے انسانی پہلو سے ہے اور صنعت میں تمام پیشے آ جاتے ہیں. جس طرح کے بھی کام ہے, اس میں کس طرح سے ایک مالک جو ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ کیسے رویے کا مظاہرہ کرے کہ وہ جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں, زیادہ خوش ہو کے کام کریں اور اپنی صنعت کی ترقی کے لیے کام کریں, بے لوس ہو کے کام کریں. اس کے لیے کیسا رویہ ہونا چاہیے. اوبویسلی اگر مالک بہت زیادہ سخت ہے, مزدوروں کے پوری تنخواہ نہیں دیتا, ان کے ساتھ بہت زیادہ سخت رویہ رکھتا ہے, ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتا, تو ایسی جگہ پہ کوئی بھی کام نہیں کرنا پسند کرے گا. جس کو جہاں موقع ملے گا وہ ایسی جگہ چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کے برعکس اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کو تنخواہ صحیح اور وقت پہ دی جاتی ہے, ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے, تو وہ خوشی کام کرتے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ کام جتنا ان کے ذمہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا اوپر بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ وہ خوش ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نفسیات کی اس شاخ جو ہے یہ زیادہ پرانی نہیں ہے, ابھی دور جدید جنگ عظیم کے بعد ہی یہ وجود میں آئی ہے. تو اس کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ صنعتی ماحول کو خوشگوار اور زیادہ پروڈکٹیو بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, صنعتی پیداوار میں اضافے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو نفسیاتی